اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آہستہ آہستہ قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کر لے گا۔ یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ دنیا میں ایسی عصر حاضر میں مثالیں ہیں جہاں پر ان ممالک نے صرف ایک دفعہ آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد زندگی بھر دوبارہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے۔ ہم 24-25 مرتبہ جا چکے ہیں۔ آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم سختی سے اپنے پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوئے اور جو ہم نے اہداف مقرر کیے ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کمر کس لی، تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح 2017 میں آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا، انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور ترقی کی دوڑ میں اپنے ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات کوئی جذباتی نہیں ہے، یہ بات میں کوئی عوام کو آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، پھر میں اپنے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں سے ان سے ملتمس ہوں کہ آئیں اس دوڑ میں ہم شریک ہوں اور ان ممالک کو پیچھے چھوڑ جائیں جو کہ ہم سے پیچھے تھے مگر آگے نکل گئے۔ اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق سے ثابت ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو تہس نہس کر دیا گیا، they were raised to ground، مگر انہوں نے اپنی شکست کو محنت میں بدل دیا اور آج وہ دوبارہ اور جو سوریہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی مثال پاکستان کے لیے کافی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو دین، ہمارا قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، اس کی تعلیم ہمیں یہی ملتی ہے کہ محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، انصاف کرو اور قوم کو خوشحال کرو۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج وہ وقت آ چکا ہے اور انشاءاللہ ہم چین سے 3 لاکھ نوجوان پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہر سال ٹریننگ دلوائیں گے اور ان کو ہنرمند بنائیں گے، اور پھر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ان کا موقع ملے گا۔ ہر سال 3 لاکھ نوجوان بچوں اور بچیوں کو۔ اسی طریقے سے اس ملک کے اندر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے تاکہ یہ جدید علوم جس کے ذریعے اب دنیا ترقی کے راستے پر بڑی تیزی سے گامزن ہے، پاکستان اس دور میں اور اس دوڑ میں شریک ہو جائے۔ اس کے لیے چند انتہائی اہم جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں اب بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ صنعت کو اور ایکسپورٹس کو اور صنعتی اور زرعی مصنوعات کو سستا بنانے کے لیے اور ہماری جو ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری ہے اس کی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں کمپیٹیٹو بنانے کے لیے، یعنی ان کی جو پیداواری لاگت ہے ان کو کم کرنے کے لیے ہم نے بڑی محنت اور ارک ریزی کے ساتھ ان کے لیے بجلی کی قدم ہے۔ تقریباً 10.5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت ملک کے اندر تمام صنعتوں کے لیے، چاہے وہ لوکل کنزمپشن کے لیے ہے یا ایکسپورٹس کے لیے ہے، ان کے لیے 10.5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت کم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک کوانٹم جمپ ہے اور اس سے تقریباً ان صنعتوں کے اوپر 200 ارب روپے کا بوجھ کم ہو جائے گا، اور عالمی منڈیوں میں مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ اب انشاءاللہ ان کو فروغ ملے گا۔ اور اس بجٹ کی ایک اور اچھے ہونے کی تصدیق یہ ہے
کہ ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اپنا بجٹ کے اعلان ہونے کے بعد ایک موقع کے اوپر 76,000 پوائنٹس پر پہنچ گیا، جو تاریخ کا سب سے بڑا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ پوائنٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری حضرات نے، تجارتی گروپس نے، سب نے اس بجٹ کے اوپر ایک انڈورسمنٹ دی ہے، اور ہم نے بعض ایسے جو ایریاز ہیں جہاں پر کبھی ٹیکس لگا نہیں تھا اور وہاں پر سٹہ بازی ہوتی تھی، اور ریل اسٹیٹ میں اربوں خربوں وہاں پر سرمایہ کاری ہوئی، نہ وہاں پر کوئی دھیلے کی امپلائمنٹ، نہ وہاں پر کوئی کاروبار، کچھ نہیں، صرف فیوچر میں، مستقبل میں بیٹھے بٹھائے اربوں روپے کے منافع کمائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے، اور دوسری طرف سیلڈ کلاس بے بس ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، اور دوسری طرف اشرافیہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے تمام شاہانہ اخراجات وہ بڑے آرام سے استنبول میں اور دوسری جگہوں پر شادیاں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر ایک غریب آدمی کے لیے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے 2 تولہ سونا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک سنگل ڈش کھانا کھلانے کے لیے براتیوں کو، وہ ان کے لیے ممکن نہیں۔ تو یہ جو تفاوت ہے، یہ جو فرق ہے امیر اور غریب کا، جب تک اس کو ہم کم نہیں کریں گے میرے بزرگوں اور بھائیوں، پاکستان صحیح معنوں میں ایک رفاہی مملکت نہیں بن سکتی، صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان نہیں بن سکتا، اور وہ لاکھوں روحیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی تھی، وہ اپنی قبروں میں ان کو سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم نے الحمدللہ اس بات کا اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے زرعی پیداوار کے لیے بے پناہ ہم نے کاوشیں کرنی ہیں، آئی ٹی کی برآمدات کے لیے نئے ریکارڈ قائم کرنے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس مئی کے مہینے میں ہمارے جو عظیم پاکستانی جو ملک سے باہر